ہم اگر آج افغانستان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں تو ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ پاکستان کے اندر جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے منشور کا پہلا صفحہ اتار دیا جائے تو ساری پارٹیوں کا منشور ایک طرح کا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ کانفرنس جو شروع ہونے جا رہی ہے، جس کی سربراہی جس کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے، اس وقت جو صورتحال افغانستان کی ہے، جو پوری اس وقت مسلم امہ کی صورتحال ہے، اس پورے تناظر میں کتنی اہمیت ہے اس OIC وزرائے خارجہ کی کانفرنس کی؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے، نازک صورتحال، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو اس کانفرنس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ میری نظر میں یہ بر وقت کانفرنس منعقد کی گئی ہے اور ہم نہ صرف مسلم امہ کی بلکہ پوری دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کے حالات جو ہیں وہ نازک ہیں، وہاں ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے سکتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے وہاں اکنامک کلیپس آ گیا اور جو دقتیں اور جو دشواریاں آج افغانستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور وہ تقریباً 38 ملین 4 کروڑ کے قریب ہیں، وہ پریشانیاں پھر پورے خطے کو لاحق ہو جائیں گی، اور پھر وہ پریشانیاں خطے تک محدود نہیں رہیں گی، ان کے اثرات اور ان کی بازگشت باہر تک سنائی دے گی۔ چنانچہ وقت ہے فی الفور ان کی مدد کی جائے، ان کی انسانی بنیادوں پر ان کی جو غذائی قلت ہے وہ دور کی جائے، جو ان کے جو مالی وسائل ہیں وہ دور کیے جائیں، جو بچے وہاں بلک رہے ہیں، ان کی میل نیوٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں، ان کی مدد کی جائے، اور ایک نئے بحران سے افغانستان کو اور اس خطے کو محفوظ کیا جائے۔ صحیح۔ اور شاہ صاحب، ظاہر افغانستان کا مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور بڑا ضروری ہے امریکہ کو باور کروانا کہ جو پابندیاں ان پر لگائی گئی ہیں اس کو ختم کیا جائے تاکہ وہاں صورتحال بہتر ہو سکے، لیکن جو مسئلہ کشمیر بھی ظاہر ہے چونکہ پاکستان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، پاکستان ظاہر حکومت نے، خان صاحب نے خود کو کشمیر کا سفیر کا پوری دنیا میں اس مسئلے کو اٹھایا، سلامتی کونسل کے اجلاس میں کئی بار انہوں نے اس سے متعلق گفتگو کی، یہ بھی ایجنڈا اس کل کی اس کانفرنس کا حصہ ہے؟ دیکھیے، یہ جو کانفرنس ہے اس کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے، اور وہ ہے افغانستان کی صورتحال۔ کشمیر کے مسئلے کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ نے درست کہا کہ وزیر اعظم نے اس کو ہر فورم پہ اٹھایا ہے، دفتر خارجہ نے اس پر بے پناہ خطوط لکھے ہیں، اقوام متحدہ کو لکھے ہیں، سلامتی کونسل کے صدر کو لکھے ہیں۔ مجھے جتنے مواقع میسر آتے ہیں اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کرنے کی، میں اس کو اٹھاتا ہوں۔ ہم نے پورا ایک ڈوسیئر جاری کیا ہے جس پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں ان کا پورا تذکرہ ہے۔ تو کشمیر کے مسئلے کو ہم اٹھاتے رہے ہیں اور انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے، لیکن اس وقت جو انسانی مسئلہ فی الفور توجہ کا ہے وہ افغانستان کا ہے۔ صحیح۔ تو شاہ صاحب، کیا کیا نقطے وہ امپورٹنٹ چیزیں شامل ہوں گی، وہ کون کون سی پابندیاں ہیں جو فوری طور پر یہ پریشرائز یا کنونس کرنے کی کوشش کی جائے گی امریکہ اور بڑی طاقتوں کو کہ افغانستان کے مسئلے کو سمجھا جائے، یہ جو فائنینشیل کرائسس وہاں آیا ہے اس کو کسی طرح دور کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، تو کون کون سے وہ اہم نکات ہوں گے جو ان کے سامنے رکھنے ہیں اس کانفرنس میں؟ دیکھیے، یہ تو اب مختلف وزراء خارجہ جب تشریف لائیں گے، مختلف اداروں کے نمائندگان جب مل بیٹھیں گے، جب کل سینئر آفیشلز کی میٹنگ ہوگی، اس پر تبادلہ خیال ہوگا، تو وہ پھر چیزیں سامنے آئیں گی اور ہم کوشش کریں گے کہ ان پر کوئی اتفاق رائے پیدا ہو جائے اور کوئی وے فارورڈ ہم تلاش کر پائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا کی توجہ مبذول کرانا کہ یہ بہت بڑی، ہم اگر آج افغانستان کو
ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں تو ایک بہت بڑی غلطی ہوگی. ماضی میں بھی ایک ایسی غلطی ہوئی تھی اور ہم سب نے اس کا خمیازہ بھگتا تھا. کہیں ہم ماضی کی غلطی کو دوہرا نہ دیں. ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. اور شاہ صاحب، پاکستان کے اس اسٹانس کے حق میں، پاکستان کی حمایت میں اس وقت کتنے OIC کے ممبران ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کے ساتھ موجود ہیں، جو ظاہر ہے کل آپ کی آواز سے آواز ملائیں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ OIC کے جتنے معزز ممبران تشریف لا رہے ہیں یا ان کے وفود آ رہے ہیں، وہ ساری صورتحال سے نا واقف نہیں ہے. وہ باخبر ہیں، وہ بے خبر نہیں ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ وہ ہماری آواز میں آواز ملائیں گے. اور شاہ صاحب، OIC کو ہم نے دیکھا پچھلے کچھ سالوں میں تھوڑا غیر مؤثر ہم نے دیکھا، بہت زیادہ اس کے اجلاس نہیں ہوتے. جب کسی مسلم ملک پر کہیں کوئی آفت ٹوٹ پڑتی ہے تو اجلاس ہوتے میں تو بڑے فارمل سے وہ اجلاس ہوتے ہیں، پھر ان کی دنیا میں کہیں کوئی رجسٹریشن یا سنوائی نہیں ہوتی. اس کو دوبارہ سے متحرک کرنے کے لیے پاکستان بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیے، OIC کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس وقت اقوام متحدہ کے بعد جو سب سے بڑا عددی انٹرنیشنل فورم ہے عددی لحاظ سے، وہ OIC کا فورم ہے. 57 ممالک اس کے ممبر ہیں. یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے. اب اس پر بحث ہو سکتی ہے، لوگ گائے بگائے بحث کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ مؤثر نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ادارہ مؤثر نہیں ہے، کچھ لوگ یورپین یونین کے بارے میں بات کرتے ہیں. رائے سب رکھ سکتے ہیں. سوال یہ ہے، ایک آپ کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے، اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنا، اقوام متحدہ پہ جا کے بات کرنا، ہیومن رائٹس کاؤنسل میں جا کے بات کرنا، یورپین یونین میں جا کے بات کرنا اور OIC کے پلیٹ فارم کو مؤثر طریقے سے اٹھانا، استعمال کرنا، اس کا انحصار تو ہم پر ہے. پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے. یہ ایک اہم فورم ہے اور اس فورم کو استعمال کیا جائے دنیا کو باخبر کرنے کے لیے. صحیح، بہت بہت شکریہ. شاہ محمود قریشی صاحب، وزیر خارجہ پاکستان کے ہمارے ساتھ موجود تھے. OIC کے فورم کو مؤثر کرنے کی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کو مسلم ممالک کے جو ایشوز ہیں، جو ان کی مشکلات ہیں، اس سے باخبر رکھنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. پروگرام میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور ذرا کچھ ملکی سیاست کی بات کرتے ہیں، چونکہ پاکستان میں ہر گزرتے دنوں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی صورتحال مستقل بدلتی جا رہی ہے. اور پنجاب میں ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں، وہاں پر پیپلز پارٹی بڑا زبردست کم بیک کر رہی ہے، ووٹ بینک ان کا بڑھ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہونے کے باوجود ضمنی الیکشنز میں ناکام ہو رہی ہے. کیا ان کی مقبولیت کا گراف نیچے جا رہا ہے؟ یہ پوری صورتحال رکھتے ہیں اور یہ مقبول جان صاحب کے سامنے سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی، اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ حکومت عوام میں غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے، حکومت کے ووٹس کی تعداد ضمنی الیکشنز میں کم ہو رہی ہے، ضمنی الیکشنز میں حکومت کامیابی حاصل نہیں کر پا رہی، جبکہ پاکستان کی یہ روایت ہوتی ہے کہ جو بھی حکومت وفاق میں یا صوبے میں ہوتی ہے وہاں ہونے والا ضمنی انتخاب بھی وہی جیتا کرتی ہے. لیکن گزشتہ 3.5 سال میں یہ روایت بالکل تبدیل ہو چکی ہے. اسی بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور یہ مقبول جان صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یہ سب بہت شکریہ پروگرام کے لیے اپنے وقت نکالا. یہ جتنے بھی ضمنی انتخابات ہو رہی ہیں اور یہ سب حکومت کیوں یہ ہارتی جا رہی ہے؟ عام طور پر پاکستان میں روایت ہوتی ہے کہ ضمنی انتخاب خواہ صوبائی نشست کا ہو یا وفاقی نشست کا ہو، قومی نشست کا ہو، وہ حکومتی جماعتیں جیتا کرتی ہیں. لیکن اس بار معاملہ بالکل الٹ ہو رہا ہے 2018 کے بعد سے. دیکھیں، جب ہم یہاں انالیسس کرتے ہیں نا الیکشنز کا، خواہ وہ ضمنی ہوں یا کوئی اور ہوں، اور ہم نے ایک تصور بنا لیا ہوا ہے کہ اگر ایک پارٹی جیتتی ہے تو رائے عامہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے اور ایک دم رائے عامہ جو ہے فلاں وجہ سے تبدیل ہو گئی ہے. یہ بڑا سطحی سا تجزیہ ہے جو کہ عام طور پہ ہر کوئی کر سکتا ہے. لیکن اگر جو شخص الیکشن سیاست کو سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ الیکشن بالکل اور طرح کی چیز ہے، اس کا رائے عامہ کے ساتھ یا لوگوں کی رائے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ابھی یہ جو محترمہ ہیں جو ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے جنہوں نے الیکشن لڑا ہے، یہ کچھ دیر پہلے ان کا خاوند سارے جو تھے وہ نون لیگ کی طرف سے جیتے ہوئے تھے اور ان کا خاندان جو تھا وہ نون لیگ کا ووٹر تھا، اور صرف چند دنوں کے بعد وہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہو گیا. تو کیا وہ نون لیگ کے ووٹر سے نون لیگ سے تنگ آ کے ہوئے ہیں؟ اسی طرح جو شخص وہاں پر نون لیگ میں گیا ہے وہ پی ٹی آئی کا آدمی تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ اس طرح وہاں سے چلا گیا؟ یہاں پر خاندان ہیں، ویل انٹرنچ صورتحال ہے، یہ سارے سینیریوز آپ کے وہاں چلتے رہتے ہیں جو بدلتے نکلتے رہتے ہیں. ہاں، اوورسیز ووٹر جو ہے اس کے بارے میں شاید تھوڑا بہت یہ سمجھا جا سکتا ہے
کہ اس کی ذاتی کوئی افیلیشن ساری اس طرح کی نہ ہو تو شاید وہ کسی نہ کسی حد تک آگے چل سکے، لیکن جو خصوصاً ساؤتھ کے اندر اور باقی گاؤں کے اندر الیکشن بالکل اور طرح کی چیز ہے۔ اور الیکشن کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس نے رائے عامہ تبدیل ڈوینڈلنگ ووٹ ہوتے ہیں، تھوڑے بہت ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، اس کو بھی لوگ جو ہیں وہ گروپوں کے فلو کے اندر لے جاتے ہیں۔ اور یہ سب تو یہ موروثی سیاست کا اس کلچر کا خاتمہ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف تھرڈ فورس کے طور پہ سامنے آئی تھی، لیکن جب بھی ہم ضمنی انتخابات اور ان کی سیاست کا طریقہ کار دیکھ رہے ہیں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ موروثی سیاست کو یہ بھی اس کے رنگ میں رنگ گئے، فروغ دے رہے ہیں اس کو۔ دیکھیں جب تک پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس موجود ہے نا، اس وقت تک پاکستان میں فرشتے بھی اتر آئیں تو موروثی پالیٹکس سے باہر نہیں کر سکتے۔ 1920 میں پہلے الیکشن ہوئے تھے اور انگریز نے یہاں کانسٹیچوئنسیز بنائی تھیں، اور ہر کانسٹیچوئنسی کے لیے اس نے کچھ خاندان مقرر کر دیے تھے جس کو انہوں نے جائیدادیں دیں، زمینیں دیں، ہر کچھ یار وہ وہیں پر آباد ہو گئے اور انہوں نے وہاں پر اپنا انفلوئنس بنایا۔ وہ سارے کے سارے 1920 سے اب تک چلے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وہ جہانگیر خان ترین ٹھیک کہتے ہیں کہ جب تک ساؤتھ کے اندر انہوں نے جوڑ توڑ کی سیاست نہیں کی، وہ جوڑ توڑ کی سیاست نہ کرتے، وہ ساؤتھ کا محاذ جو ان کے ساتھ شامل نہ ہوتا تو عمران خان صاحب آج کہاں ہوتے؟ کہیں بھی نہ ہوتے۔ اصل صورتحال یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کی پالیٹکس جو ہے وہ روایت میں ڈھل گئی اور اسی روایتی پالیٹکس کر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں وہ ٹکٹ دیتے ہوئے بھی وہی کرتے ہیں، میاں والی جیسے علاقے کے اندر بھی ٹکٹ دیتے ہوئے وہ ان لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں کہ جو باقی انفلوئنس ہوں، ان کو قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ پاکستان کے اندر جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے منشور کا پہلا صفحہ اتار دیا جائے تو ساری پارٹیوں کا منشور ایک طرح کا ہے، خواہ وہ تحریک انصاف ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ وہ نون لیگ ہو، منشور سے کوئی تعلق نہیں ان کا۔ انہوں نے الیکشن جیتنا ہے اور اقتدار میں آنا ہے، اور اس کے لیے مختلف ڈھنگ ہیں، طریقے ہیں، سٹائل ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے پکڑنا ہوتا ہے، کچھ ایس ایچ او اپنے زیر اثر رکھنے ہوتے ہیں، کچھ پٹواریوں کو ساتھ ملانا ہوتا ہے، کچھ اور انفلوئنس گروپ قسم کے پریشر گروپ ہوتے ہیں ان کو لے کے آنا ہوتا ہے، کچھ جرائم پیشہ لوگوں کو ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ یہ سارے مل کے آپ کی رائے عامہ تخلیق کرتے ہیں۔ اس کو آپ کہتے ہیں نا، ہم لوگ سارے اینکر بیٹھ کے کہ رائے عامہ بدل رہی ہے، رائے عامہ کا کیا تعلق ہے؟ الیکشن کی پالیٹکس ہی اور طرح کی ہے۔ وہ جب ووٹ دینے چلتے ہیں تو اس کو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس لیے ووٹ دے رہا ہے، کہ اس نے وہاں پر صحت کارڈ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کو وہاں آگے کیا صورت ہے۔ چند شہر کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ تھوڑے دار بات ہے، وہ واقعی ہوتے ہیں شہر کے خلقوں کے اندر جو انفلوئنس کرتے، اس کے باوجود بھی لاہور کتنا بڑا شہر ہے، آپ آج تک لاہور کے اندر ارائی اور کشمیری کے علاوہ کوئی میئر نہیں لا سکے۔ آپ لا کے دکھائیں، کوئی پارٹی لا کے دکھائے، کیونکہ دونوں برادریاں یہاں سٹرونگ ہیں، ویل انٹرنچڈ ہیں، اور وہ رائی اور برادری سے باہر نہیں کر سکتی۔ اچھا ہوگا تو رائی ہوگا، برا ہوگا تو کشمیری ہوگا، اچھا ہوگا تو کشمیری ہوگا، برا ہوگا تو رائی ہوگا۔ سب سے ترقی یافتہ شہر ہے۔ صحیح۔ تو پھر اس کے بعد پھر اور یہ سب ظاہر پاکستان تحریک انصاف کی ان 3.25 سال بعد مقبولیت کا گراف آپ کو لگتا ہے یہ مہنگائی کی وجہ سے، بیڈ گورننس کی وجہ سے، یا پھر یہ جو حکومتی ریٹ کی ہمیں کہیں کہیں کمزوری کچھ بڑے اہم معاملات پر دکھائی دیتی ہے، اس کی وجہ سے کسی حد تک نیچے آیا ہے عوام میں؟ بہرحال اب یہ غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے جس طرح وقت گزر رہا ہے، جس طرح بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جس طرح عوامی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہیں، غیر مقبول تو اس سے کوئی شک ہی نہیں نا کہ عمران خان صاحب اب اس طرح کا نہ کراؤڈ پولر رہ گئے ہیں، نہ اب اس طرح کی ان کی بات سنی جاتی ہے، نہ لوگ اس سے دیوانہ وار محبت کرتے ہیں۔ وہ صورتحال ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ وہ پاکستان کے اندر کبھی کبھی یہ صورتحال آتی ہے، اس کے اندر دیوانہ وار صورتحال۔ اب بھٹو جیسا بندہ کتنا کرزمیٹک لیڈر تھا، لیکن 77 کے اندر اس کی مقبولیت ختم ہو گئی تھی۔ لوگ بڑی جلدی اکتا جاتے ہیں پاکستان کے اندر، نئے چہرے کی صورتحالیں پڑھتے ہیں، اس طرح نکل جاتے ہیں، نئی محبتیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں، نیا ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو وابستہ کرے۔ پاکستان کے اندر بڑی سیکنڈز میں لوگ جو ہے نا وہ بھول کے کسی دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن اور صاحب اب ظاہر ہے 2023 میں اگر الیکشن ہوتے ہیں یا 2022 میں بھی کسی بھی وجہ کی بنا پر الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی نیا فیس، کوئی نئی پارٹی تو اب عوام کے پاس نہیں ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف عوام نہیں جاتی تو پھر کیا واپس پلٹ کر نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں سے کسی کو پھر عوام چوائس کرے گی؟ دیکھیں یہ میں اس وقت تبصرہ کر سکوں گا جب ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ میدان میں اتریں گے۔ کون کہاں سے اپنی وفاداریاں بدل کے کس طرف جاتا ہے،
ابھی آپ اگر یہ کہیں کہ میں ابھی بیٹھ کے کوئی بھی بندہ بھی تبصرہ کرے کہ جی نون لیگ جیتے گی یا تحریک انصاف جیتے گی یا واپس، یہ تبصرے آپ بڑے سٹائل سے آپ کرتے ہیں جیسے آپ ویسٹ منسٹر کی اس کے اندر پالیٹکس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انہوں نے 400 سال لگائے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب 1919-20 کے اندر پہلی دفعہ انہوں نے عورتوں کو ووٹ دینے کا اختیار دیا ہے تو اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ اس وقت تک بھی ہاؤس آف لارڈ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. اور ایک بندہ جو جائیداد بیچتا تھا وہ کہتا تھا میں یہ جائیداد نہیں بیچتا، ہاؤس آف لارڈ کی سیٹ بیچتا ہوں. آہستہ 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 ایجوکیشن لیول ریز ہوا، دوسری چیزیں ہوئی، اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں ان کی فیفڈمس جو ہے ان کی صورتحال نکل آتی ہے. ہم تبصرہ کرتے ہوئے میرے جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ گیج کرتے ہیں، گراف بناتے ہیں، یہ دیکھیں اس کے اتنے ہو گئے، یہ دیکھیں اس کے اتنے ہو گئے. آپ کبھی جا کے ان کے ووٹرز کو انٹرویو لے نا، جو گاؤں کے اندر ہوتا ہے، جو اکثریت ہے ہماری، تو گاؤں کا آدمی تو یہ کہتا ہے کہ میں نے چودھری محمد حسین کے لیے ووٹ دیا ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ عمران خان کون ہے یا نواز شریف کون ہے یا زرداری کون ہے. میں تو نذیر حسین کے لیے ووٹ دیا ہے کیونکہ میری برادری کا بندہ ہے، وہ میرے پاس چل کے آیا تھا. اب میرے گھر آ گیا، میں اس کو ووٹ نہ دوں تو میں کیا کرتا؟ جب وہ آدمی گھر آ جاتا ہم ووٹ دیا کرتے ہیں. پاکستان کی سیاست جو ہے جب تک کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس سے نہیں نکلتی یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی.